بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، بلکہ یہ تو سپر ہٹ سٹوری ہے. کسٹم کا ایک ایسا انسپیکٹر پکڑا گیا جس کے گھر میں سونے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. صرف سونے کے ڈھیر نہیں، اسلحے کے بھی ڈھیر لگے ہوئے تھے. صرف اسلحے کے ڈھیر نہیں، اس کے گھر میں نایاب جانوروں کی کھالوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. صرف کھالوں کے ڈھیر نہیں، ان کی ہڈیوں کے بھی ڈھیر لگے ہوئے تھے. کیسا یہ نایاب قسم کا کسٹم انسپیکٹر پکڑا گیا. ابھی اس کی نوکری باقی تھی. اس نے کہا جی میں تو پرسنل جواب دوں گا. پرسنل جواب میں جناب وہ مطمئن نہیں کر پایا، پھر اس کو نوکری سے ہی برطرف کر دیا گیا ہے. نام ہے اس کا مومن. آپ دیکھ لیں کہ کہاوت مشہور ہے کہ شکل مومنا، چلو کام بھی مومنا ہی کر لو. کہ ویسے تو کہاوت آپ جانتے ہی ہیں، لیکن میں نہیں کہوں گا کیونکہ اس لیے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے وہ مومن حسین. کام اس نے البتہ اچھا نہیں کیا. کرپشن کے جو ڈھیر لگائے ہیں اس نے اپنے گھر میں سونے کے اور نایاب جانوروں کی کھالوں کے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب. ایس ایچ بنگش صاحب مومن صاحب کی ساری جو کرتوت ہے وہ بتائیں گے. السلام علیکم بنگش صاحب. وعلیکم السلام مانگڑ صاحب. بنگش صاحب یہ انسپیکٹر ہے نا کسٹم کے مومن صاحب؟ جی تھے بلکہ جی انفورسمنٹ حیدرآباد میں. تو کیا لچھن کیے انہوں نے جناب علی؟ کیا کیا نکلا ان کے گھر سے؟ بہت شکریہ مانگڑ صاحب. جو سید مومن حسین صاحب ہیں نا، انسپیکٹر کسٹم، ان کے گھر FIA کی ریڈ ہوئی اور اس ریڈ میں ان کے گھر سے 68 لائسنسڈ اینڈ ان لائسنسڈ ویپن برآمد ہوئے. 68. اب شاید ان کے گھر میں کوئی پرائیویٹ آرمی تھی یا انہوں نے بعد میں ترتیب دینی تھی. اور کیا کیا کرتے تھے؟ یا انہوں نے اپنا کوئی گروپ بنایا ہوا تھا اسمگلروں کو قابو کرنے کے لیے پرائیویٹ؟ یہ بھی کرتے ہیں یہ لوگ؟ نہیں، یہ تو ذکر ہے مومنہ محفوظ صاحبہ کی جو انکوائری رپورٹ. اچھا، اس کی انکوائری مومنہ صاحبہ نے کی ہے؟ جی، مومن کی انکوائری مومنہ صاحبہ نے کی ہے. یار کیا خوبصورت اتفاق ہے یار. جی گڈ. آپ نے اچھا پک کیا ہے اس کو کہ مومنہ نہیں ہے، مونا ہے. مونا، اچھا مونا محفوظ صاحبہ نے جو انکوائری پھر پیش کی تھی اس میں یہ اسمگلنگ کا بھی ذکر ہے کہ یہ موبائل جو ان سے لیا گیا تھا نا، موبائل ڈیٹا میں پھر اسمگلروں کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں، جو اسمگلنگ میں یہ ملوث ہیں، یہ سارے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے سارے ثبوت وہاں سے بھی نکلے ہیں. تو یہ جو 68 لائسنسڈ اینڈ ان لائسنسڈ ویپن نکلے نا، اس کے ساتھ ان کے گھر پہ ہنٹنگ ٹرافیز تھی. یہ جو ہنٹنگ ٹرافیز جس طرح آپ نے ذکر کیے ہیں نا، نایاب جانوروں کی بقایا جات، ٹھیک ہے، جس میں سینگ شامل ہوتے ہیں، کھالیں شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ان کے گھر سے برآمد ہوئی. تو یہ جو ہنٹنگ ٹرافیز ہیں نا، یہ کسٹم کے علاوہ اس کے اوپر پاکستان میں اور دنیا میں بھی اس کی بڑے سخت قوانین ہیں، اور اس کی FIR بھی جو ہے نا وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ دیتی ہے. اور ان کے اصل گلے کا پھندا بھی ایک لحاظ سے یہی ہنٹنگ ٹرافیز ہی بنی ہے. باقی بھی جو کسٹم نے اپنی کارروائی کی ہے سول سرونٹ رول 2020 کے مطابق، وہ اپنی جگہ اس کے بھی ہم ذکر کرتے ہیں. لیکن وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے جب یہاں پر ان کو پتہ چلا کہ ہنٹنگ ٹرافیز ہے، تو انہوں نے بھی یہاں پر جو ہے نا، یہ ہنٹنگ ٹرافیز جو یعنی کپ وغیرہ تھے؟ نہیں، ہنٹنگ ٹرافیز ایک اصطلاح ہے. اس میں شامل ہوتی ہیں نایاب جانوروں کی کھالیں. اوکے. جس طرح آپ نے خود ذکر کیا، سینگ شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح فار ایگزامپل پاڑا ہرن وغیرہ، جی، کوئی مار خور کا اگر شکار کرتا ہے تو وہ اس مار خور کے جو چیتے کی کھال، ہاں، اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، تصویر کھنچاتا ہے، تو کیوں اس کے لیے ایک اعزاز کا باعث ہوتی ہے. تو یہ جو انہوں نے اپنے لیے اعزاز سنبھال کے رکھا تھا نا، یہ ان کے گلے کا توق بن گیا. اچھا، پھر انہوں نے بھی ظاہر ہے کون سا خود شکار کیے ہوں گے، پکڑے کسی شکاری سے، واللہ عالم. ہاں جی، واللہ عالم. یا شاید ایسا بھی ممکن ہے کیونکہ یہ ان کسٹم انفورسمنٹ کے انسپیکٹر تھے، تو انہوں نے کسی سے وہ سیز کیے ہوں، ہاں، اور انہوں نے اپنے گھر میں سنبھال کے رکھ لیے ہوں کہ بھئی مجھے اچھے لگے ہیں، میں اپنے گھر رکھوں گا. یہ بھی پاسبلٹی ہے. یا جو افسر شوقین ہوا اس کو گفٹ دے دوں گا، ٹھیک ہے، یہ بھی احتمال ہے. اچھا، خیر، ان کے پاس 4 گاڑیاں ان کے گھر سے برآمد ہوئی، جس میں سے 2 نان کسٹم پیئر تھی جو انہوں نے اپنے استعمال میں رکھی ہوئی. بہت اچھے، بہت اچھے. پھر ان کے پاس جویلری برآمد ہوئی، جی، سونے کے ذخائر برآمد ہوئے، اور جن کی رپورٹ میں مالیت 150 ملین بتائی جا رہی ہے. تقریباً 15 کروڑ روپے. 15 کروڑ روپے کا سونا ایک کسٹم انسپیکٹر کے گھر سے نکل رہا ہے مانگڑ صاحب. خیر،
جب مس مونا محفوظ صاحبہ کی جب انکوائری انہوں نے کی، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کا موبائل جب لیا گیا تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ تو اسمگلرس کے ساتھ بھی ملوث ہیں، اسمگلنگ میں بھی خود جو ہے نا آسانی پرووائڈ کرتے ہیں اسمگلرس کو، اور یہ کرپٹ پریکٹسز میں شامل ہیں، یہ رپورٹ کے الفاظ ہیں۔ تو ان کے اوپر کیا ہوا کہ مونا محفوظ صاحبہ نے پھر ریکمنڈیشن دی کہ بھائی ڈسمسل فرام دی سروس ہونی چاہیے۔ تو کیا ہوا کہ ان جناب کو جو ان کی یہ شو کاسٹ تھی وہ ہینڈ اوور کی گئی 3/2/2025 کو۔ اس کا جواب دیں کہ یہ آپ کے خلاف انکوائری آئی ہے کہ آپ نے کیا گل کھلایا ہے، شو کاز کریں، وجہ بتائیں یہ کیا کیا ہے آپ نے۔ ادارے کا بھی نام خراب کیا اپنا، تو آپ نے خراب کیا ہی کیا ہے نا، ادارے کا بھی تو نام، کسٹم کا بھی تو نام خراب ہوا ہے نا، کہ کسٹم آفیسر کے گھر سے کیسی کیسی چیزیں برآمد ہو رہی ہیں۔ تو 6/5/2025 کو انہوں نے، چونکہ جب ان کو شو کاز ہوا تو انہوں نے کہا جی FIA جو ہے نا، انہوں نے مطلب میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ یہ FIA نے پرچہ دیا تھا، FIA نے ریڈ کی تھی، اچھا، اور پھر ریڈ کے بعد جو مونا محفوظ صاحبہ نے انہوں نے انکوائری کنڈکٹ کی، اور انہوں نے پھر یہ ریکمنڈیشن دی کہ بھائی یہ ڈسمسل بنتا ہے ان کا، کیونکہ یہ تو خلاف ورزی ہے سراسر کسٹم کا ان کے بھی اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی بھی۔ تو اس کے اوپر جب انہوں نے شو کاز نوٹس دینا تھا، ٹھیک ہے، جو کہ ان کو ملا تھا 3/2/2025 کو، اس کے اوپر انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ مجھے جو ہے وہ پرسنل ہیئرنگ کا موقع دیا جائے، چانس پرووائڈ کیا جائے، تاکہ میں بتا سکوں کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ایسا بھی اتنا بھی میں نے گند نہیں کیا، چلو تھوڑا بہت کیا ہے، زیادہ نہیں کیا، اتنا بھی میں چلا نہیں۔ ان کی یہ جو ریکویسٹ تھی یہ ایکسیپٹ کی گئی، اور 6/5/2025 کو زوم ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو جناب ڈپٹی کلیکٹر کسٹم شہزادی حریم فاطمہ کے سامنے پیش کیا گیا، پیش ہوئے۔ جب انکوائری شروع ہوئی پرسنل ہیئرنگ میں، تو انہوں نے حوالہ دیا اپنی کورٹ آرڈر 15/2/2025 کا، جس میں کورٹ نے ایک ضمنی حکم جاری کیا تھا کہ فردر ان کو گرفتار وغیرہ نہ کریں، انکوائری کو مکمل کریں، اور انہوں نے یہ بھی حکم جاری دیا تھا کہ ان کے جو اس کیس کا حتمی فیصلہ ہے وہ ایک اسپیشل جج جاری کریں گے۔ تو اس فیصلے کے بنیاد بنا کر انہوں نے زوم ویڈیو لنک پہ بھی جو ہے نا کہا کہ بھئی میں تو بے گناہ ہوں، مجھے تو عدالت بے گناہ قرار دے چکی ہے، تو آپ لوگ مجھے کیسے جو ہے نا ڈسمسل کا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر یہ جو زبردست دبنگ خاتون افسر ہیں شہزادی حریم فاطمہ صاحبہ ڈپٹی کلیکٹر، انہوں نے پھر باقاعدہ جو ڈپارٹمنٹل لینگویج ہے اس میں شکیں اور رول سارے بتا کر اور عدالت کا فیصلہ سنا کر یہ کہا گیا ہے کہ بھئی آپ کو کوئی کلین چیٹ نہیں ملی، آپ نے فلانے رولز کی اتنی سراسر خلاف ورزی کی ہے، اور اس کا آپ مجھے جواب دینے کے بجائے آپ کورٹ کے جو آرڈر ہیں اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ان کو جواب نہیں تھا۔ پھر ان سے وائلڈ لائف کی جو ڈپارٹمنٹ کی FIR نمبر 01/2023 تھی، ان کے بارے میں سوال کیا گیا کہ بھئی یہ ہنٹنگ ٹرافیز آپ کے پاس کہاں سے آ گئی۔ اس کے اوپر بھی ان کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ تو اس تسلی بخش جواب نہ ہونے کے باعث ان کو جو ہے نا اپنی سیٹ سے ڈسمس کر دیا گیا، اور ڈسمس کرنے کے بعد ان کو موقع دیا گیا 30 دن کا کہ بھئی آپ کے پاس 30 دن کا ٹائم ہے، آپ کسی بھی اپیلنٹ اتھارٹی کے پاس جو کسٹم کے ریویلنٹ ہے آپ جا کر درخواست دائر کر سکتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کیس کو جو ہے نا دوبارہ سنا جائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اب تک اپیلنٹ اتھارٹی کو رجوع کیا ہے یا نہیں کیا وہ ہم چیک کریں گے۔ ویسے میرے حساب سے بنتا نہیں ہے، اتنی چیزیں حق ہے ان کا، اتنی چیزیں برآمد ہوئی ہیں، اتنے 2-3 جگہوں پر آپ جو ہے نا مجرم لیکن وہ ثابت چانس لیں گے، وہ چانس ضرور لیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ضرور لیں۔ میں تو کہتا ہوں اچھی خبر ہے تاکہ عوام کے سامنے اور باتیں پھر کھلیں۔ ہاں جی، اگر انہوں نے چانس لیا تو باتیں اور کھلیں، لیا تو ضرور انشاءاللہ ہم اپنی عوام کو بتائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا اور بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ، اور ایک دوست نے مجھے بڑی زبردست کہا کہ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دیکھیں یہ تو پکڑا گیا تو چلیں چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک اور ان کے بڑے سینئر آفیسر ہیں، انہوں نے بیریا ٹاؤن میں اپنی 2
خواتین دوستوں کو بڑی زبردست قسم کی کوٹھی لے کے دی ہوئی تھی, اچھا اور وہاں پہ اپنے ملازم شاہ جی کو جو ہے نا انہوں نے چھوڑا ہوا تھا کہ شاہ جی ذرا دھیان رکھنا میرے تو علاوہ کوئی اور نہ آوے, کسی اور نہ بلا لین, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں یہ پیسہ اس فریکوینسی سے ان کے پاس آتا ہے نا, تو سارا دن چونکہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں, اسمگلروں کو پکڑتے ہیں, اسمگلروں کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. مجھے تو ویسے انہوں نے کوٹھی نمبر وغیرہ سارا کچھ بھیجا کہ یہ میں اب کسی کی وہ اس خواتین کا بھی ہمیں نام نہیں لینا چاہیے, اللہ کرے, کیونکہ اللہ کے ہاں تو توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں نا, تو ان کی زندگی میں بھی زہر نہیں گھولنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرا خیال سدھرنے والے نہیں ہیں. یہ کئی ایف آئی اے کے افسران دیکھیں ابھی پچھلے دنوں آئے ہیں اسکینڈل, پولیس والوں کے اسکینڈل کتنے آئے ہیں. ایک پولیس والا جو 2 سال پہلے اوور ڈوزنگ کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو یہ صورتحال بڑی لمحہ فکریہ ہے. اور شاہ جی جو وہاں پہ ڈیوٹی دیتے رہے ہیں, شاہ جی کو بھی چاہیے یار اگر تو شاہ ہی ہے تو پھر اپنے شاہ کا یار تو لحاظ کر لے. ایکچولی مانگڑ صاحب یہ جو ایزی کم منی ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, ایک تو یہ ایزی گو ہوتا ہے, اور دوسرا اس سے آپ کوئی خیر کا کام کر ہی نہیں سکتے. جب آپ پیسہ کرپشن سے اور اس طرح کے حربوں سے لے کے آتے ہیں نا, تو وہ پیسہ پھر غلط جگہ پر بڑا مسئلہ بن گیا ہے. بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگش صاحب. تو ناظرین ہمارے یہاں یا تو لوگوں کے پاس پیسہ جو ہے وہ دھڑا دھڑا آ رہا ہے, یا لوگ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں. لیکن کسٹم والوں کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن آتی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ڈاکومنٹ کے ساتھ. یہ سارے ڈاکومنٹ ہیں, آپ ہم نے ہماری اسکرین پہ بھی دیکھ لیا کہ ایک کسٹم آفیسر کے گھر سے سونے کے ڈھیر نکل رہے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی لوٹ مار ہو رہی ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب, فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب صرف سمگلنگ کو روک لیں, اور وہ بھی تھرو کسٹم کے جو سہولت کار ہیں ان کے ذریعے, یعنی کسٹم کے جو سہولت کار سمگلروں کے سرپرست بنے ہوئے ہیں, اگر ان کو رسی ڈال لی جائے تو بہت زیادہ پیسہ جو ہے پاکستانی معیشت کو مل سکتا ہے. لیکن وہ سارا پیسہ وہ خود اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں. آپ دیکھیں 15 کروڑ کا سونا اس نے ڈال لیا, اور پتہ نہیں کتنی مالیت کی وہ کھالیں تھیں. اور اس سے پہلے ہم نے وہ آپ کو اسکینڈل بتایا کہ ایک پورا 15,000 میٹرک ٹن گدے کی کھالیں جو ہیں وہ سمگل ہو رہی تھیں. وہ جس بندے نے بتایا بیچارہ وہ جام ابھی تک معطل ہے, وہ جام پہ جام بیچارہ چڑھا رہا ہے کیونکہ اس نے انفارمیشن دی تھی. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.